ویلکم بیک۔ فطرت اپنے دفتر میں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ شہناز آئی اور میز کی دوسری جانب کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فطرت کو اپنے چہرے پر نسوانی نگاہوں کی تمازت محسوس ہوئی۔ اس نے بحر تفکرات سے نکل کر شہناز سے کچھ کہنا چاہا تو اس نے پہل کر دی۔ سر، ایڈورٹائزنگ میں اتنی گہری سوچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سارا کام PR اور گلیمر کا ہے۔ اگر تعلقات ٹھیک ہوں تو چھوٹا موٹا آئیڈیا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ کون سا ڈیزائن سوچ رہے ہیں آپ؟ تم چھوڑو میری سوچ کو، یہ بتاؤ کیسے آئی ہو؟ میرے غیر حاضری میں کوئی نیا کام، کوئی نیا پروجیکٹ؟ نہیں، کوئی نیا پروجیکٹ تو شروع نہیں ہوا، البتہ یہ کارڈ ہے آپ کے لیے۔ بیٹھیے آپ۔ شہناز سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فطرت نے کارڈ دیکھا تو یہ ڈنر اینڈ ڈانس پارٹی کا دعوت نامہ تھا۔ 3Ds کے مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر KM پاشا کی طرف سے۔ فطرت نے کہا، یہ کیا ہے؟ شہناز نے شرارت سے کہا، یہ کارڈ ہے۔ فطرت شرارت سے محظوظ ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا موقع محل کیا ہے؟ یہ ہماری فرم کی پرانی ٹریڈیشن ہے پاشا صاحب، سال میں کم از کم ایک بار ایسی پارٹی ضرور کرتے ہیں۔ لاہور میں نئے آئے ہیں، پہلے سال یہ فنکشن مس ہو گیا، ورنہ پاشا صاحب اسی سالانہ فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں۔ مگر کس لیے؟ اگر کوئی چھوٹی موٹی پارٹی پھنس جائے تو اسے مہمان خصوصی کے طور پر بلا لیتے ہیں، ورنہ ویسے ہی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں۔ پبلک ریلیشن شپ کا بڑا اچھا بہانہ ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اس پارٹی میں مکسڈ پارٹی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ میں تو سارا سال اس کا انتظار کرتی ہوں۔ اگر کوئی شخص اس پارٹی میں نہ آئے تو؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ کم از کم اسٹاف کے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی پارٹی سے غیر حاضر ہو جائے۔ ہم تو ہوسٹ ہیں۔ اس رات؟ کب ہے یہ پارٹی؟ کل رات۔ اچھا، دیکھا جائے گا۔ اور کوئی بات؟ میرا مطلب ہے دفتر کا کوئی کام؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، تھینک یو۔ مس شہناز جیسی ذہین اور ہوشیار لڑکی بھی فطرت کے اندرونی ہیجان کا اندازہ نہ کر سکی۔ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شیلا نے انٹرکام پر اطلاع دی کہ پاشا صاحب فطرت صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ فطرت تعمیل حکم کے طور پر حاضر ہو گیا۔ پاشا نے کہا، تشریف رکھیے۔ فطرت بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کچھ ڈپریسڈ لگ رہے ہیں۔ یس سر، میں ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے۔ میں نے آپ سے 2 باتیں کہنا تھیں۔ ایک یہ کہ کل شام فرم کی طرف سے ڈانس اینڈ ڈنر پارٹی ہے۔ ہم ہر سال یہ پارٹی کرتے ہیں، اور اس سال لاہور میں نئے کام کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو کارڈ مل گیا ہوگا، آپ اس میں ضرور آئیے۔ اسٹاف کے لیے یہ پارٹی نہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے سر۔ دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سال پاکستان میں ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ پہلی بار ہم ابھی تک اخباری اشتہار سے ڈیل کرتے رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اس میدان میں کسی سے مات نہیں کھانا چاہتے۔
جی، لہٰذا آپ چھوٹے موٹے کام، صابن، سگریٹ، ٹوتھ پیسٹ، شربت کے اشتہار شہناز اور لودھی پر چھوڑ دیجیے اور خود اس نئے مسئلے کے بارے میں سوچیے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی بہت کچھ کرنا ہے، کلائنٹس سے بات کرنی ہے، اشتہاری فلمیں تیار کرنی ہیں، ان فلموں کے لیے کاسٹ ڈھونڈنی ہے، پھر لیبارٹری کا بندوبست کرنا ہے۔ جی، میں سوچتا ہوں ہم نے آپ کو ایک کریٹیو آرٹسٹ کے طور پر لیا تھا۔ پروفیسر سعید نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بہت آئیڈیاز آتے ہیں، اوریجنل اینڈ فینٹاسٹک۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں اس موضوع پر کام کرتا ہوں۔ میں کل شام اس پارٹی میں شرکت کے بعد پرسوں صبح کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہوں، جہاں میں نے اسی مقصد کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلائی ہے۔ جانے سے پہلے آپ اپنی پرپوزلز دے دیجیے، میں جہاز میں دیکھ لوں گا۔ اوکے، ٹھیک ہے جناب۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق فطرت نے تجاویز کا خاکہ تیار کر کے مس شیلا کو پہنچا دیا۔ ڈانس اینڈ ڈنر پارٹی کیا تھی، ایک ہنگامہ تھا۔ عورتیں اور مرد اپنے بہترین لباس میں رات کے 8 بجے جم خانہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ پادشاہ کی ملازم لڑکیاں مس شیلا، خورشید، افسر مہمانداری مس شہناز اور مس چودھری، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے مہمان کا استقبال کر رہی تھیں۔ مہمان بیگمات زرق برق لباس، نئے ڈیزائن کے زیور اور نایاب قسم کے پرفیوم لگا کر سارے حال کو بقعہ نور بنا رہی تھی۔ اکثر مردوں نے سیاہ سوٹ پہن رکھے تھے اور ان کی غیر ملکی ٹائی ان کی توند کے اوپر سے ہو کر کوٹ کے نچلے بٹن میں چھپ رہی تھی۔ زیادہ تر مہمانوں کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور دوسرے میں سگار یا سگریٹ۔ اگرچہ موسم گرما ابھی پوری طرح رخصت نہیں ہوا تھا، لیکن پچھلے 3-4 دنوں کی متواتر بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا اور جم خانے کی مؤثر ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے ہوا میں رطوبت بھی بہت کم تھی۔ ہال کے ایک نیم تاریک کونے میں وہ ابھی دھیمی دھیمی دھن بجا رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ حاضرین استقبالیہ ہال سے نکل کر پردے کے پیچھے ڈانسنگ فلور پر آ جائیں تو یہ اپنی تیز اور مسحور کن دھنوں سے محفل کو گرمائیں۔ فی الحال جم خانہ کے باوردی بیرے ٹرے میں مختلف شرابیں سجائے مہمانوں کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ مسز خورشید بڑے اصرار سے مہمانوں کو ان کی پسند کی مشروبات پیش کر رہی تھیں۔ پاشا صاحب آج کی پارٹی کے مہمان خصوصی جناب KAR خواجہ کے ارد گرد گردش کر رہے تھے اور مہمانوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرا رہے تھے۔ مس شہناز، مس چودھری اور مس شیلا اپنی اپنی پسند کا مشروب ہاتھ میں تھامے چل پھر کر مہمانوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو اور شراب چاہیے، کباب چاہیے یا اسنیکس چاہیے۔ فطرت جسمانی لحاظ سے پارٹی میں موجود تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اس کے خیالات گاؤں کے قبرستان، اپنے آبائی مکان
اور زبیدہ کی طرف گشت کر رہے تھے۔ ایک ویٹر آیا اور شراب کی ٹرے سامنے رکھ کر کہنے لگا، آپ کی پسند؟ تھینک یو۔ چند منٹ بعد دوسرا ویٹر آیا اور ٹرے سامنے کر کے کہنے لگا، آپ کی پسندیدہ ڈرنک؟ نو تھینک یو۔ جب مسز خورشید نے 3-4 بیروں کو یوں ناکام لوٹتے دیکھا تو وہ فطرت کے پاس آئی اور رازداری سے کہنے لگی، پاشا صاحب دیکھ رہے ہیں آپ نہ شراب پی رہے ہیں اور نہ مہمانوں میں مکس ہو رہے ہیں اور یوں الگ تھلگ بیٹھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے لیجئے۔ اچھا تو کوئی جوس یا سافٹ ڈرنک بھجوا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد درمیانی پردہ ہٹا دیا گیا اور ڈانس کے شوقین ڈانسنگ فلور پر چلے گئے۔ جو مرد یا عورتیں اپنے موٹاپے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس شغل میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ صوفوں پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈانسنگ ہال جاگ اٹھا۔ مردوں نے اپنی اپنی پسند کی عورتوں کے ہاتھ تھام کر ناچنا شروع کر دیا۔ دھنیں تیز ہونے لگیں اور شراب کی مہک اور قیمتی سگریٹوں کے دھوئیں میں یہ ڈانسنگ پارٹی ہمتاً رقص بن گئی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ایک خاص تان پر دھن ٹوٹی تو رقص کرتے پاؤں تھم گئے، ہاتھ ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور ڈانسنگ ہال کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد رقص کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پارٹنر بدل گئے، دھنیں جاگ اٹھیں، جذبات بھڑک اٹھے اور ڈانسنگ ہال کا لکڑی کا فرش کانپ اٹھا۔ وقفے وقفے سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ فطرت ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھتا رہا۔ وہ شریک بھی تھا اور الگ تھلگ بھی۔ اس نے دیکھا کہ 2 جوانوں نے مس شیلا اور مس شہناز کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے پہلے ان کے ہاتھ تھامے، پھر اپنا ہاتھ ان کے برہنہ شانوں پر رکھا اور جوں ہی میوزک کی دھن تیز ہوئی تو انہوں نے ان کی پشت پر بلاؤز کی پتلی سی پٹی میں سے ہاتھ ڈال کر انہیں اپنے بہت قریب کھینچ لیا۔ باہر زور کی بارش ہو رہی تھی۔ فطرت کے اندر زبردست طوفان برپا تھا، لیکن رنگ آہنگ کی یہ محفل اپنے عروج پر تھی۔ آدھی رات کے بعد جب آخری دور ختم ہوا اور روشنیاں بحال کر دی گئی تو کئی نوجوان جوڑوں کے چہروں پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ حالانکہ حال میں قطعاً گرمی نہ تھی۔ رات کے 12:30 بجے ڈنر شروع ہوا، لیکن روسٹ، کباب، ٹکے، مچھلی اور دوسری اشیاء سے ڈھکنے اٹھائے گئے اور جن عورتوں اور مردوں کی بھوک شراب اور ڈانس کی وجہ سے خاصی تیز ہو چکی تھی، کھانے پر جھپٹ پڑے۔ پتہ نہیں کیوں فطرت کی بھوک مر گئی، اس نے ایک نوالہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ محفل برخاست ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ بارش ابھی زوروں پر تھی۔ فطرت اپنے چھوٹے سے موٹر سائیکل پر اس بارش میں گھر جانے کے بجائے دفتر میں رک گیا۔ صبح 7 بجے کے قریب بارش رکی تو وہ نئی بستی میں اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا تاکہ نہا دھو کر کپڑے بدل آئے
اور تازہ دم ہو کر دفتر کا کام شروع کرے۔ جب وہ بوڑھے راوی سے آگے گیا تو سڑک پر پانی ہی پانی تھا۔ کچھ پانی دائیں جانب لکڑی کی دکانوں میں بھی گھس چکا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹے پہیوں والی موٹر سائیکل کو پانی میں ڈالے یا نہیں۔ اتنے میں سامنے سے اسکوٹر پر ایک صاحب آتے دکھائی دیے۔ اس اجنبی نے کسی تعارف کے بغیر فطرت کو کہا، ڈرو مت، پانی زیادہ گہرا نہیں ہے۔ فطرت نے اپنا موٹر سائیکل پانی میں ڈال دیا اور پوری اسٹیم کے ساتھ اسے پانی میں سے بحفاظت گزار کر لے گیا۔ وہ بخیر و عافیت دریائے راوی کے کنارے بسوں کے اڈے تک پہنچ گیا۔ نئی بستی کی طرف راستہ کچا تھا۔ اس نے اس اڈے پر موٹر سائیکل ایک ہوٹل میں کھڑا کیا اور خود پیدل آگے بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے صدمے اور حیرت کی حد نہ رہی کہ نئی بستی بالکل صاف ہو چکی ہے، حفاظتی بند ٹوٹ چکا ہے، اس پر خانہ بدوشوں کے خیمے اور ان کے مکین غائب ہو چکے ہیں، اینٹیں ڈالنے والے گوالوں اور بھنگیوں کی جھگیاں بہہ چکی ہیں۔ اب وہاں نہ بستی ہے نہ بسنے والے۔ سیلاب کا تیز دھارا ہر شے کو تیز بلیڈ کی طرح کاٹ کر لے گیا۔ پتہ نہیں وہ گندے، غریب اور کالے بچے کہاں گئے۔ وہ نشے کا عادی بوڑھا خاکروب کہاں گیا۔ وہ مرغیوں کے پیچھے بھاگنے والی خانہ بدوش لڑکے کہاں گئے۔ فطرت کے اندر جذبات کا ایک سیلاب اٹھا اور اس کے بہت بڑے حصے کو بہا کر لے گیا۔ فطرت کا اپنا مکان بہہ چکا تھا، چار دیواری گر چکی تھی، صحن میں پانی کھڑا تھا، صرف نلکے کی ہتھی کا اوپر والا سرا پانی سے باہر نظر آ رہا تھا، باقی ہر شے غرق ہو چکی تھی۔ گلبرگ اور اس کی رونقیں بدستور اپنے جوبن پر تھیں۔ فطرت ایک بار پھر خیابان ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ سردیوں کے کپڑے وہ پہلے ہی گاؤں چھوڑ آیا تھا۔ گرمیوں کے جو کپڑے سیلاب میں بہہ گئے تھے، ان کی جگہ اس نے ریڈی میڈ کپڑے خرید لیے اور معمول کے مطابق دفتر جانے لگا۔ اس کا اصل نقصان وہ کینوس تھے جو سیلاب میں ضائع ہو گئے۔ البتہ اس کی اسکیچ بک بچ گئی جو اس کے ہینڈ بیگ میں ہوتی تھی۔ وہ عموماً موٹر سائیکل کی ڈگی میں بند رہتی تھی۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ادارہ شناخت پاکستان کی طرف سے تھا۔ انہیں ایک آرٹسٹ کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے جو شرائط مطلوب تھیں وہ فطرت اچھی طرح پوری کر سکتا تھا۔